بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی کے اندر جو ہے نا آپ کی سند بہت مختصر ہے۔ میں نے ترمذی جو ہے وہ پڑھی تھی شیخ الکل فی الکل مولانا رسول خان صاحب سے۔ دیوبند میں ان کو یہ لقب ملا شیخ الکل، یعنی تمام علماء کا استاذ، فی الکل تمام علوم میں، رمل، جفل، الجبرا، جیومیٹری، ریاضی، فلسفے کا وہ حافظ تھا۔ اس کے ساتھ فقیہ بھی تھے، اس کے ساتھ مفسر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ایک عظیم محدث بھی تھے۔ تو میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، یہ ترمذی پڑھی ہے مولانا رسول خان رحمہم اللہ سے، اور مولانا رسول خان نے پڑھی ہے براہ راست محمود الحسن سے۔ یہ سند بہت مختصر ہے۔ اور مولانا محمود الحسن نے پڑھی ہے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے۔ شاہ اسحاق نے پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز سے، اور شاہ عبدالعزیز نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ کی سند یہ نیچے ہیں، یہ پڑھو۔ قال شیخ المکرم المفخم، کہا ہے ہمارے شیخ نے، ہمارا شیخ تو رسول خان صاحب ہے، ان کا شیخ شیخ الہند ہے، ان کا شیخ قاسم نانوتوی ہے، ان کا شیخ احمد علی سہارنپوری ہے، ان کا شیخ جو ہے شاہ اسحاق ہے۔ اب شاہ اسحاق نے آگے سند چلائی ہے، ہماری شیخ مکرم مفخم عظیم مشہور بین الاطراف المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، یہ شاہی خاندان سے ہیں۔ اس نے کہا حاصل ہے مجھے اجازت ترمذی پڑھانے کی، والقراءت اور پڑھنے کی، والسماعت اور سننے کی، کس سے؟ شیخ الاجل والحبر اور عالم ابجل عظیم سے، الذی وہ جو فاقہ اس نے فوقیت اختیار کی بین الاقران بالتمیز امتیاز کے ساتھ، اعنی شیخ عبدالعزیز۔ یہ شاہ اسحاق کے دو سند ہیں، ایک سند میں یہ شاہ عبدالعزیز سے پڑھتا ہے، اور دوسری سند میں یہ پڑھتا ہے احمد علی سہارنپوری سے، وہ پڑھتا ہے کس سے؟ شاہ عبدالعزیز سے، وہ پڑھتا ہے شاہ ولی اللہ سے۔ وحصل له، اور شیخ عبدالعزیز کو اجازت اور قراءت اور سماعت اپنے باپ شاہ ولی اللہ سے ثابت ہے، جو بیٹا ہے شیخ عبدالرحیم کا۔ یہ شیخ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کا باپ ہے، لیکن پٹھانوں کا شاگرد ہے۔ میر زاہد جو ہے یہ استاد ہے شیخ عبدالرحیم کے الدہلوی۔ وقال الشیخ ولی اللہ اخبرنا به الشیخ ابو طاہر مدنی عن ابیہ شیخ ابراہیم کردی عن الشیخ المزاحی عن الشہاب احمد سبوکی عن الشیخ النجم الغیتی عن زین زکریہ عن العز عبد الرحیم عن الشیخ عمر الراغی عن الفخر ابن بخاری عن عمر ابن تبرزت البغدادی اخبرنا الشیخ ابو الفتح۔ آگے ترمذی تک سند ہے، یہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ کی ترمذی کے سند مولانا رسول خان ہے، اور آگے شیخ الہند ہے، آگے حضرت نانوتوی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آگے شاہ اسحاق ہے، اور اسحاق سے آگے شاہ عبدالعزیز ہے، اس سے آگے شاہ ولی اللہ ہے، شاہ ولی اللہ سے آگے ابو طاہر مدنی ہے، اس سے آگے ابراہیم کردی ہے، اس سے آگے شیخ مزاحی ہے، اس سے آگے شہاب احمد سبوکی ہے، اس سے آگے شیخ نجم غیتی ہے، اس سے آگے زین زکریہ، اس سے آگے عز عبد الرحیم، اس سے آگے شیخ عمر مراغی، اس سے آگے فخر ابن بخاری، اس سے آگے عمر ابن
البغدادی، او یہ عمر کا استاد ہے، اخبرنا الشیخ ابو الفتح، ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اچھا جی، یہ ترمذی ہے۔ ترمذی کی ممتاز امتیازات دو ہے، ایک یہ کہ یہ سند میں حال آتا، سند میں کس کا ذکر کرتا ہے؟ ہاں جی، ہا کا، جیسے 90 میں دیکھو، ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور، آگے کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب، ہا کہتا ہے یعنی ہا کے بعد آگے کہتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماکن، ہے یا نہیں ہے؟ عن، یہ ہا کا معنی تحویل سند، ہا کا معنی کیا ہے؟ تحویلی سند۔ تحویل سند کا معنی کیا ہے؟ تحویل سند کا معنی یہ ہے، اس شیخ نے اس کو حدیث پڑھائی، اس شیخ نے اس کو حدیث پڑھائی، اس شیخ نے ان دو کو حدیث پڑھائی، تو اس کے شاگرد کتنے ہو گئے؟ دو۔ اب یہ سند ادھر چلا گیا اور یہ سند ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں سندین کہاں متحد ہوتے ہیں؟ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب امام ترمذی نے اس سلسلے میں پڑھا ہے اور اس سند سے بھی پڑھا ہے، تو یہ سند پڑھتے پڑھتے اس تک پہنچائے گا تو ہا تحویل کرے گا، پھر اس سند کو بیان کرتے کرتے اس تک پہنچائے گا، پھر دونوں سندین آگے متحد ہے، اس کو کہتے ہیں مرکز السند، مرکز جیسے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، آگے سماک پر ختم ہو گئی، کس پر؟ سماک پر۔ اب سماک سے آگے دو سندیں ہیں، ایک قتیبہ ابن سعید ابو عوانہ عن سماکن، ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا ہے حناد وکیع عن اسرائیل عن سماکن، تو سماک کا ایک شاگرد اسرائیل، اس سے جو سند چلی وہ وکیع اور حناد پہ پہنچی، اور سماک کا دوسرا شاگرد ابو عوانہ، اس کا شاگرد قتیبہ، ٹھیک ہے۔ تو جو قتیبہ والا سند ہے وہ چلتی چلتی سماک ابن حرب پر ختم ہو گئی، اور جو حناد والی سند ہے وہ آگے چلتی چلتی وہ بھی سماک پر ختم ہو گئی۔ سماک سے آگے سند ہے کہ عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہا کا معنی کیا ہوا؟ تحویلی سند۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا پیچھے سے ایک حدیث نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ابو بکر بیان کرتے ہیں، آگے ابو بکر سے میں نقل کرتا ہوں، آگے میں اس کو بھی پڑھاتا ہوں اس کو بھی پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھایا تو وہ سند چلی، وہ امام ترمذی ہے، اور اس کو پڑھایا تو یہ سند چلی تو وہ امام ترمذی ہے۔ تو امام ترمذی کو یہ پیچھے حدیث یہاں سے بھی پہنچی یہاں سے بھی پہنچی، لیکن یہ دونوں سندین جا کر کس پر متحد ہو گئے؟ مجھ پر متحد، مجھے کہتے ہیں مرکز السند۔ اب امام ترمذی کیا کرے گا؟ عن سگریٹی عن نسواری عن تبلیغی عن مجاہد عن حمید اللہ، اب یہاں حا لکھے گا، عن فلان 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 عن فلان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویلی حدیث، یعنی یہ سند مجھ تک پہنچا کر اس نے انتقال کیا اس سند سے اس کی طرف، اور اس کو مجھ تک پہنچا کر آگے سند ایک ہے عن سماک عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کیا ہے؟ تحویلی سند، ٹھیک ہے۔ تو تحویلی سند کا معنی یہ ہے کہ حضور سے ایک سند چلی آ رہی ہے، آگے اس کی دو شاخیں بن گئی، مصنف نے دونوں شاخوں سے حدیث پڑھی ہے، تو ایک شاخ مرکزی راوی تک پہنچا کر چھوڑ دے گا اور وہاں ہا لکھے گا، پھر دوسری سند اس مرکزی راوی تک پہنچا دے گا، پھر آگے سند ایک بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام ترمذی کو مثلا آئندہ حدیث کس سے ملی تھی؟ قتیبہ ابن سعد، اور اس کو ابو عوانہ، اور اس کو عن سماکن،
آگے یہی آنے والی حدیث امام ترمذی کو ملی ہے حناد سے، اس کو وکی سے، اس کو اسرائیل سے، اس کو آگے کس سے؟ سماک. تو سماک مرکز السند بنا. یہ معنی ہے حا کا، اس کا معنی ہے تحویل السند. یہ بخاری میں بھی آپ کو حا آئے گا لیکن بہت کم، ترمذی میں حا آپ کو کثرت سے ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری امتیازی نشان ترمذی کی یہ ہے کہ امام بخاری حدیث نقل کرتا ہے لیکن حدیث کا رتبہ نہیں بیان کرتا کہ یہ کس رتبہ کی حدیث ہے. امام ترمذی جو حدیث نقل کرے گا تو اس کا رتبہ بیان کرے گا، اور مراتب حدیث کی جو ہے، ایک صحیح لذاتی ہی ہے، ایک صحیح لغیری ہی ہے، ایک حسن لذاتی ہی ہے، ایک حسن لغیری ہی ہے، ایک ضعیف ہے، ایک غریب ہے. صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند کے رجال عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، حافظ بھی ہو، اور ان کی سند نبی علیہ السلام تک متصل بھی ہو. اس کو کہتے ہیں صحیح یہ ٹاپ کا سند ہے. صحیح لغیری ہی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نقل کرنے والے مرد عادل ہے، حافظ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے حافظہ میں کچھ فتور ہے، لیکن وہ فتور کی تلافی ہو چکی ہے کثرت اسانید سے، یعنی اور اسانید سے بھی یہ حدیث منقول ہے. تو اس میں جو حافظی کی کمی تھی وہ کمی پوری ہو گئی دوسرے اسانید سے، تو اس کو صحیح کہیں گے لیکن لذاتی ہی یا لغیری ہی دوسرے اسانید کی وجہ سے، تو اس کا درجہ ذرا اس سے کم ہوا. تیسرا ہے حسن لذاتی ہی. حسن لذاتی ہی یہ ہے کہ روات عادل ہے، ثقہ ہے، حافظ ہے، لیکن اس درجے کا عادل نہیں ہے جو صحیح لذاتی کا تھا، لیکن مقبول ہے. اس کو کہتے ہیں حسن ٹھیک ہے. حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں کہ عدل میں کمی ہے، یا حفظ میں کمی ہے، یا اتصال سند میں کمی ہے، لیکن وہ کمی پوری کی ہے کثرت اسانید و طرق میں. اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ. بات سمجھ. عزیز اس کو کہتے ہیں کہ 3 طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر روات 2 ہو. غریب اس کو کہتے ہیں کہ 3 طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر راوی 1 ہو. تو بتاؤ یہ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، عزیز اور غریب، یہ متضاد ہے یا ایک درجے کے حدیث ہے؟ متضاد ہے. ٹھیک ہے. لیکن امام ترمذی ایک حدیث نقل کرے گا، کہے گا ھذا حدیث صحیح حسن. تو صحیحن سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے روات عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، حافظ بھی ہے، متصل سند بھی. اور حسن سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظہ میں کمی ہے. تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. امام ترمذی 2 متضاد فتوے ایک حدیث پر کیسے لگاتے ہیں؟ صحیحن بھی کہتے ہیں اور حسن بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اس کی یہ ہر روایت میں یہ آئے گا. اس کا جواب یہاں سے سنو کہ یہ سند ہے اور اس کو اس نے کہا صحیح حسن. تو ایک جواب یہ ہے کہ یہاں او محذوف ہے، یعنی ھذا الحدیث صحیح او حسن. یعنی وہاں امام ترمذی کو تردد ہے کہ روات میں عدل، ثقہ پن، حافظہ ٹاپ کا ہے تو صحیح بنے گا، اور ٹاپ کا نہیں ہے تو حسن بنے گا. لیکن ایک طرف امام ترمذی کا رجحان نہیں ہے، اس لیے اس نے مشکوک حکم لگایا صحیح او حسن. بات سمجھ میں؟ یہ جواب آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا جواب یہ رکھتے ہیں
کہ اصل میں ایک حدیث کی دو سند ہوتے ہیں. ایک سند یہ ہے یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، اور ایک سند یہ ہے یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے. اس کے رجال ثقات بھی ہے، حافظ بھی ہے، عادل بھی ہے، متصل السند بھی ہے، اور یہ سند کے رجال اس درجے کی نہیں ہے. تو یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے صحیح بنی اور اس سند کے اعتبار سے حسن بنی. تو وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح حسن، یعنی صحیح بے اعتبار سندین اور حسن بے اعتبار سندین آخر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں صحیح اور حسن کا فتویٰ ایک جہت سے لگا یا جہتین سے لگا؟ تو تعارض نہیں ہے، تعارض میں تو وحدت شرط ہے، اور یہاں وحدت نہیں ہے. یہ صحیح ہے اس سند کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ حسن نہیں ہے، اور یہ حسن ہے اس سند کے اعتبار سے، اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ایک ہی سند سے منقول ہے، لیکن اس حدیث کو امام ترمذی صحیحون اور حسنون دونوں ٹھاپے لگاتے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ان رجال میں محدثین کے اختلاف ہے. بعض محدثین کہتے ہیں یہ ثقات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ثقات نہیں ہے. تو امام ترمذی ڈرتا ہے اگر صحیحون کہے تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو کمزور کہا ہے، اور اگر حسنن کہے تو وہ ٹولہ ناراض ہوتا ہے جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اس لیے امام ترمذی کہتے ہیں صحیح حسنن، یعنی صحیح عند قومین اور حسنن عند قومنا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ساتھ ساتھ مزید جوابات بھی آئیں گے، لیکن یہ تین مرکزی جوابات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا الشیخ ابو الفتح. ترمذی جلد ثانی کے لیے جو ہے نا مولانا عبدالغنی صاحب آیا کر. جلد ثانی شروع ہے بخاری کی. ہاں چلو. یہ تو 8:30